اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر البراءۃ عن اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عزیزان محترم، ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان اللہ کی رحمت سے مایوسی، جو کہ پروردگار عالم بے انتہا ناپسند کرتا ہے، بلکہ جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا سورہ زمر کی 53ویں آیت، کہ جس میں خالق کائنات نے انسان کو ایسی امید دلائی ہے کہ جس امید پر چاہے انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے نفس پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر چکا ہو۔ یہ نفس پر ظلم، اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ان سے کہیے، ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اصل میں وہ گناہ کرنے کے بعد چاہے وہ اس گناہ کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو، چاہے وہ اپنی ذاتی لذتوں سے متعلق ہو، چاہے وہ خدا کے احکامات کی نافرمانی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کے اعتبار سے ہو، اصل میں وہ سارا کا سارا ظلم اس کے اپنے نفس کی طرف پلٹتا ہے۔ یعنی چاہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہو، اصل میں وہ دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور ان تمام مثالوں کو چونکہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان تمام مثالوں کو جب یکجا کر لیا جائے تو چاہے وہ اپنے خالق کی معصیت کرے، چاہے دوسروں کو نقصان پہنچا کر خالق کی معصیت کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو لذت پہنچانے کی خاطر خدا کی معصیت کرے، جب اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے تو دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کہ جو دوسروں کے لیے ضرر کا باعث ہو، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، انسان اس دوسرے انسان سے پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہی فرق ہے اس خالق میں اور کسی عام مخلوق میں۔ خالق وہ ہے کہ جو اپنے اس معصیت کار، اپنے اس گنہگار، اپنے نافرمان بندے سے بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے کہ جیسے اس کا اظہار اس آیت مبارکہ میں کیا گیا کہ تم اپنے آپ پر چاہے کتنا ہی ظلم کر بیٹھو، یاد رکھنا خالق تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ جملہ ارشاد فرمایا گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اپنی پروردگار کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے خالق سے نا امید ہو جاؤ۔ بس یہ نا امیدی انسان کی زندگی میں کس حد تک پریکٹیکلی انسان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے، یہ آج کی زندگی میں آج کل ہونے والے واقعات، جو اخبار آپ کے سامنے آتے ہیں، جو نیوز آپ کے سامنے آتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ لوگ اس لیے خودکشی کر لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے کوئی زندگی کا مقصد نظر نہیں آتا، آگے کوئی ہاتھ بڑھانے والا نظر نہیں آتا، آگے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو اسے تھام لے، آگے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزارے،
بس پروردگار کہتا ہے کہ اگر ہمارا ماننے والا ہے چاہے کتنا ہی پروردگار کی نافرمانی کر لے، یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر ان انسانوں کے لیے کہ جو خدا کی معصیت کر کے اپنے آپ کو نا امید کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، پروردگار کہتا ہے نا امید مت ہو، خالق وہ ہے جو تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ بس یہ خدا کی صفت کہ جسے انسان کے ایک اعتبار سے کہا جائے تو ان تمام چیزوں کا ڈسکشن ہوتا ہے اخلاقی موضوعات کے اندر، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو یہ فقط اخلاقی موضوع نہیں ہے، ابتدا اخلاق سے ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا تعلق انسان کے اس عقیدے سے ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر عقیدہ کتنا رکھتا ہے، وہ اپنے خدا کو خدا سمجھتا بھی ہے یا نہیں، یا جسے وہ خدا سمجھتا ہے اسے کتنا قابل سمجھتا ہے، کیا صفات اپنے خدا کی اپنے ایمان میں رکھتا ہے، کیا خدا اس کا ایسا ہے کہ جیسے دنیاوی انسان یا دنیاوی مخلوقات کی صفات ہوتی ہیں اس جیسا خدا مانا ہے، یا خدا وہ مانا ہے کہ جس پروردگار نے اپنی صفات اپنے کلام میں بیان کی اور اپنی ان حجتوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ان کا اظہار بھی کروایا، ان کے لسان کے ذریعے سے، ان کی زبان کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے۔ بس دنیا میں انسان کے دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں اور پیش کروں تاکہ بات واضح ہو سکے اور چند مثالوں پہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ پروردگار عالم سورہ رعد کی 6 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بعض گروہوں کا تذکرہ ہے، بعض لوگوں کا تذکرہ ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر رسول کے پاس لوگ آتے تھے، اچھا ہم برے ہیں، اچھا ہم غلط ہیں، اچھا ہم نہیں سمجھ رہے، تو کہو اپنے پروردگار سے بھیج دیں ہم پر عذاب، کہو اپنے پروردگار سے نازل کر دیں ہم پر عذاب، ختم کر دیں ہمیں۔ یہ رویہ بعض اوقات نہ فقط نا امیدی بلکہ ڈھٹائی کی طرف لے جاتا ہے، اس چیز کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنے پروردگار کو، میں نے جو جملہ بیان کیا کہ خدا کو خدا سمجھتا، کیسا سمجھا ہے وہ کہ جیسا مخلوق کوئی اگر حکمران ہو تو اس کی جو مخلوق کی صفت ہوتی ہے وہ کیا خدا کے لیے مانی ہے یا نہیں؟ پروردگار وہ ہے جو اس بادشاہ کا بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ ہے کہ جو زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو حیات دیتا ہے۔ بس ایسے پروردگار کی یہ صفت، لوگوں نے یہ باتیں بیان کی، خداوند متعال کہتا ہے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الْمَثُلَاتُ، قبلہم المثلات، پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، کئی قوموں پر پروردگار نے عذاب تو بھیجے ہیں، ایسا نہیں کہ عذاب نہیں بھیجے، لیکن ان قوموں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کب عذاب بھیجے گئے، کب ان کو عذاب کا نشانہ اور عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً جیسے ہی نافرمانی کی اور عذاب آ گیا، ایسا نہیں، پروردگار عالم نے مہلتیں دی ہیں، اور جب انہوں نے حد درجہ ان تمام مہلتوں کا انکار کر کے اب جو پروردگار سے مانگا، پروردگار عالم نے عذاب کا نشانہ بنایا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بس تمہارا پروردگار جو ہے وہ مغفرت دینے والا ہے، چاہے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہوں لیکن خدا مغفرت دینے والا ہے، معاف کرنے والا۔ تم چاہے برا کرو، خدا چاہتا ہے کہ کسی بہانے تمہیں معاف کر دے، کسی بہانے تمہارے لیے زندگی میں بھی آسانی پیدا کر دے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن اتنا یاد رکھنا، امید کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کی طرف آ جاؤ، امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھٹائی کر کے تم خدا کی نافرمانی کر کے ایسے مقام تک پہنچ جاؤ کہ جہاں خدا کو چیلنج کرنا شروع کر دو۔ خداوند متعال نے اس آیت کے اختتام پر ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اتنا یاد رکھنا اگر خدا عذاب دینے پر آیا تو پھر وہ چھوٹا موٹا نہیں، شدید عذاب دینے والا ہے۔ پھر پروردگار عالم کی یہ صفت بھی نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا نقطہ یہ کہ دنیا میں انسان مایوس کب ہوتا ہے، کب انسان چیزوں سے مایوسی کی طرف جاتا ہے، اسباب سے مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ مثلا 2-3 مثالیں فقط آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مایوس، مثلا ایک شخص بیمار ہوا، بیماری بڑھتی چلی گئی، دوا
نے اثر کرنا چھوڑ دیا تو انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دوائیں میرے کام نہیں آ رہی، یہ بیماری مجھ سے الگ نہیں ہو رہی، یہ فلاں کام میرا نہیں ہو رہا. یا مثال کے طور پہ اس کی نیگیٹو سائڈ کی مثال ہے، پازیٹو مثال لوں. کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے فلاں پیسے ہیں، اس لیے میں دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہوں. تو وہ پروردگار کے سامنے اس ڈٹائی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ سبب میرے پاس ہے، یہ پیسہ میرے پاس ہے، دنیا کی جو چاہوں چیز خرید سکتا ہوں. لیکن اتنا انسان بھول جاتا ہے کہ سبب میں تاثیر پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے. ایسا بھی پروردگار عالم نے کئی مقامات پر اظہار فرمایا ہے کہ یاد رکھو اپنے پروردگار کو مت بھولنا، خالق کو مت بھولنا. ایسا نہ ہو خالق بھول کر مخلوق کو اتنا بڑا سمجھ لو کہ مخلوق جو سبب ہے، جو دوا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم سمجھتے ہو میں دوا کھا لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. اتنا یاد رکھنا، جب تک خدا نہ چاہے یہ دوا تمہیں اثر نہیں دے سکتی، جب تک خدا نہ چاہے یہ پیسہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، جب تک خدا نہ چاہے یہ آگ تمہیں جلا نہیں سکتی. اس کی بہترین مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں نمرود اور اس کے تمام چاہنے والوں نے کوشش یہی کی کہ ہم اس دنیا کی سلطنت بچانے کے لیے حجت خدا کو جس طرح سے چاہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کر کے اس حجت خدا کو ختم کر دیں گے. آگ روشن کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، تمام اسباب کا انتظام کیا گیا، لیکن کئی دنوں یا شاید اس سے کہیں زیادہ مدت میں یہ تمام انتظامات کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے تمام اسباب کو مہیا کر دیا اور حضرت ابراہیم کو پھینکنے کے لیے منجنیق کا انتظام کر لیا، یہ سارے انتظامات کر دیے گئے، خداوند متعال نے آخر میں جا کر اس ایک ہی مثال پر اگر غور کیا جائے تو امتحان اور آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل چل رہی ہے. جتنی مدت میں یہ لکڑیاں جلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، جب تک آگ روشن کی جا رہی ہے، جب تک منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، جب منجنیق سے روانہ ہو رہے ہیں، تب تک یہ سلسلے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. لیکن خدا نے یہ تاریخ کا فیصلہ کر کے بھی سنا دیا کہ دیکھو تم جس سبب پہ بھروسہ کرتے ہو، چاہے وہ لکڑی جسے ہم نے پیدا کیا، تم نے ہماری حجت کو جلانے کے لیے اس آگ کو روشن کیا، جس زمین کو ہم نے اپنی مخلوق قرار دیا اس زمین پر تم نے آگ لگا کر اس حجت خدا کو جلانے کا انتظام کیا، جس منجنیق کی تمام اشیاء کو خدا نے پیدا کیا تم نے اس خدا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. یاد رکھو تم چاہے جتنا اپنے آپ کو خدا کے مقابل لا کر ان اسباب پہ بھروسہ کرتے رہو، یاد رکھو خدا نہ چاہے تو نہ تمہاری منجنیق کام آتی ہے، نہ تمہاری آگ کام آتی ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو ویسے ہی بردم و سلامن علی ابراہیم کہہ کر ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیتی ہے تاکہ دنیا کے لیے پیغام رہے کہ اسباب میں وہ طاقت نہیں ہے، خالق الاسباب میں وہ طاقت ہے. بس یہی وہ چیز ہے کہ جس پر انسان اپنے آپ کو قائل کر لے، امید دلا لے، کبھی مایوس نہیں ہوگا. بس یہی انبیاء کی تاریخ رہی، یہی اہل بیت کی تاریخ رہی کہ دنیا نے کوشش تو بھرپور کی کہ ہر طرح سے انبیاء کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات جو مشہور تاریخ کے واقعات ہیں، خود قرآن بیان کرتا. اہل بیت کی زندگیوں کی تاریخ کے اندر کئی ایسے متفق علیہ واقعات موجود ہیں کہ جہاں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ خدا کے اس نور کو بجھایا جا سکے. پروردگار نے اس نور کو روشن رکھنا تھا تو رکھ کر بتایا کہ کیسے ہم اپنے نور کی حفاظت کرتے ہیں. بس اسی طریقے سے خدا کا پیغام ہے کہ جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے بس یاد رکھے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یاد رکھو ہم پر بھروسہ کرو گے ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. کبھی یہ مت سوچنا کہ دنیا میں تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اب تمہاری زندگی گزارنے کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا، تمہارا گھر نہ رہا تو یاد رکھو سہارا باقی نہ رہا. یہ مت سوچنا. چاہے تمہارے افراد قتل کر دیے گئے، کربلا یاد کر لینا جہاں سارے اسباب ختم ہوتے نظر آتے ہیں، وہاں پر امام سید الشہداء اور ان کے گھرانے کی وہ فتح و کامرانی نظر آتی ہے کہ جو آج تک اور قیامت تک، بلکہ یہ وہ بہترین مثال ہے
کہ جس کربلا کو پروردگار عالم نے اتنی بڑی آزمائش کا وسیلہ اور اتنی بڑی آزمائش کی جگہ قرار دیا تھا، اس خالق کائنات نے اس زمین کو جنت معلیٰ سے ملحق کرنے کی بھی بات کی۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین مبین اسلام، شریعت مقدسہ، اہل بیت کی مودت اور عشق، ان تمام چیزوں پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہم سب کو بہترین انداز سے اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔